اگلے جو شاعر ہیں جن کو میں مدعو کرنے والا ہوں، ان کے ہاں خود ہی کی ایک خاموش مگر پرعزم صدا سنائی دیتی ہے۔ مقلد ہیں، عالم ہیں، شاعر ہیں، اور ان کا ایک شعر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو آسماں پہ رہے تجھ کو کیا خبر میری، میں اپنی مٹی سے اپنا فلک بنا دوں گا۔ امام سید حسن علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وبرکاتہ۔ آپ نے کافی لوگوں نے آ کے جو ہے نا وہ شکریہ ادا کیا کہ آپ ٹوسان سے آئے ہیں، بہت مہربانی آپ کی۔ تو بات کچھ ایسے ہوئی کہ جب آخری دفعہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوا تو دل کافی لگ گیا، تو میں نے کہا پھر چلو یہیں چلتے ہیں۔ تو ہم ہجرت کر کے فینکس آ گئے۔ تو اس پہ کچھ اشعار ہیں میرے نہیں چرائے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں ان کو تھوڑا سا ابھی تک وہ دکھ ہے کہ ہم ادھر آ گئے ہیں، تو وہ اس پہ کہا تھا کہ وہاں جب تک تھے تب تک یہاں کی فکر رہتی تھی، وہاں جب تک تھے یہاں کی فکر رہتی تھی، یہاں جب آ گئے ہیں تو وہاں کی یاد آتی ہے۔ یہ شہر اجنبی میں ہم کس کو بتائے جا کر، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی یاد آتی ہے۔ اصل میں کچھ ہوا یوں کہ میرا پہلا جو تھا نا عشق وہ غالب تھا شاعری میں پتہ نہیں ہوتا آج کل بھائی، موسم بہت بدل گیا ہوا ہے۔ تو پہلا عشق میرا جو تھا وہ غالب تھا۔ تو جب غالب کو سنا تو بھائی لگا کہ سخت لونڈا تو یہی ہے، باقی سب تو جھک مار رہے ہیں شاعری میں، اور اگر کرنی ہے تو شاعری غالب والی کریں گے۔ پھر اوپر سے ہوا یوں کہ سید بھی ٹھہرے، تو پھر وہ کافی کچھ سننے کو ملا کہ بھائی سید تو نہیں ہوتے کچھ بھی، اور یہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو تھوڑا ذرا مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو مجھے غالب کا ایک شعر بڑا خوبصورت لگا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اسی میں کچھ تھوڑا سا کہا ہے، امید ہے کہ پسند آئے گا۔ ملا ہے قرب امیراں تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں سیدہ کی آبرو کیا ہے۔ لباس فخر پہن کر جو پھر رہا ہے یہاں، لباس فخر پہن کر جو پھر رہا ہے یہاں، بتا تو دے کہ تیری اپنی گفتگو کیا ہے۔ ہوا ہے اہل حکومت کا جب سے ہم نوا، ہوا ہے اہل حکومت کا جب سے ہم نوا، وہ بھول بیٹھا ہے کہ سید کا روبرو کیا ہے۔ کس کے نام کی چھاؤں میں معتبر ٹھہرا، کس کے نام کی چھاؤں میں معتبر ٹھہرا، وگرنہ خودی سے ذرا پوچھ تیری خو کیا ہے۔ وہ جو کل تک تھا میرے در پر منتظر سیداں، وہ جو کل تک تھا میرے در پر منتظر سیداں، وہ آج پوچھتا پھرتا ہے کہ تو کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ایک بڑا ٹریجک چیز ہے کہ دو چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں۔ ایک تو ہم خط کا مضمون لفافہ دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں، اور دوسرا بندہ مرنے کے بعد ہی مقبول ہوتا ہے۔ یہ ٹریجڈی ہمارے ملک کی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی شاید۔ تو ایک ایسے ہی شخص تھے جن کو میں نے خط لکھا، تو کیونکہ وہ بھی بڑے اپنے وقت میں تنگ رہے، تو میں نے سوچا میں بھی تنگ کر لوں ان کو۔ تو تھوڑی سی جسارت کی ہے اجازت کے ساتھ۔ منٹو صاحب کو خط لکھا تھا۔ جیسے مشوبہ نے بتایا کہ میں امامت کے پیشے سے منسلک ہوں، تو درد کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، سارا دن چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو منٹو صاحب کو خط لکھا تھا، منٹو صاحب کے خط کا جواب آیا جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سیدہ تمہارا خط ملا، پڑھا بھی اور ہنسا بھی۔ ہاں ہنسا، کیونکہ تم وہ سوال پوچھ رہے ہو جو صدیوں سے لوگ پوچھتے آ رہے ہیں، اور ہر بار جواب سننے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہیں امت کا درد ہے، فلسطین تمہیں رلاتا ہے، سوڈان تمہیں تڑپاتا ہے، ایران تمہیں بے چین کرتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ یہ درد تمہیں خاص بناتا ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہ درد تمہیں انسان بناتا ہے۔ خاص تو وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی چین کی نیند سوتے ہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی ان سے ہوتی ہے جو مر چکے ہوتے ہیں۔
ابھی تم زندہ ہو اور زندہ لوگوں کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں یہ سب دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی تو تمہیں فکر ہونی چاہیے، مگر جب تکلیف ہو ہی رہی ہے تو ذرا اس تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کہتے ہو کہ تم امت کے لیے رو رہے ہو، مگر سچ یہ ہے کہ تم اندر کے ضمیر سے بھاگ نہیں پا رہے۔ یہ تمہیں بے چینی جو ہے یہ فلسطین کی نہیں، تمہارے اندر کی لڑائی کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم اس کے سامنے خاموش ہو، بس یہی تمہیں کاٹ رہا ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج ظلم زیادہ ہو گیا، نہیں، ظلم ہمیشہ سے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ اب تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پہلے تم مصروف تھے، اب تم فارغ ہو گئے ہو، تمہیں دنیا نظر آنے لگی ہے۔ تم نے اپنے خط میں پوچھا تھا میں کیا کروں؟ یہ سوال سن کر مجھے ہنسی آئی۔ تم کچھ کرنا نہیں چاہتے، تم صرف یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو کیسے معاف کر سکتے ہو۔ سیدہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ تم امت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایسا ویسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ نہ تم جنگ روک سکتے ہو، نہ سیاست بدل سکتے ہو، نہ دنیا کا نظام الٹ سکتے ہو، مگر ایک چیز ہے جو تم کر سکتے ہو اور وہ تم نہیں کر رہے۔ یہ تمہاری زبان ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے اگر تم اسے استعمال کرو، مگر تم اسے بچا کر رکھتے ہو کیونکہ تمہیں ڈر لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے، رشتے خراب ہو جائیں گے، سکون چلا جائے گا۔ تو پھر سیدہ سیدھا کہو نا، تمہیں سکون چاہیے، انصاف نہیں۔ ایک بات اور سن لو، اگر برا لگے تو معاف کرنا، مگر میں لکھوں گا ضرور۔ یہ جو تمہیں درد ہے نا، یہ کہیں کہیں ایک اداکاری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو اپنا دکھ بھی پسند ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ اس سے خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ میں دوسروں سے بہتر ہوں، مجھے امت کا درد ہے۔ یہ سوچ خطرناک ہے کیونکہ یہ تمہیں عمل سے دور کر دیتی ہے۔ میں نے تقسیم دیکھی ہے، میں نے لاشیں دیکھی ہیں، میں نے انسانوں کو جانور بنتے دیکھا ہے، میں نے عورتوں کی عزت کو بازاروں میں بکتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو اپنی باپ کی لاش کے پاس سوتے دیکھا، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو تم کیا کرو؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے لکھا تھا، میں نے سچ لکھا تھا، اتنا کڑوا سچ کہ لوگوں نے مجھے گندا کہا، پاگل کہا، مگر میں نے لکھنا نہیں چھوڑا۔ تم بھی لکھ سکتے ہو، تم بھی بول سکتے ہو، تم بھی سچ کہو، مگر کیا تم میں ہمت ہے؟ یا تم بھی باقی لوگوں کی طرح ایک محفوظ زندگی چاہتے ہو جہاں تمہارا ضمیر بھی مطمئن رہے اور تمہاری دنیا بھی خراب نہ ہو؟ یہ بات یاد رکھو، یہ دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ٹوٹی ہوئی رہے گی، یہ ہمیشہ ظالموں سے بھری رہے گی، یہ ہمیشہ کمزور لوگوں کو رونتی رہے گی۔ تمہارا کام اسے ٹھیک کرنا نہیں ہے، تمہارا کام اس کے اندر سچائی سے جینا ہے۔ درد مفت نہیں آتا، اور اگر واقعی اس درد کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ اپنا سکون، اپنی آسانی، اپنی مقبولیت، اگر تم یہ سب دینے کو تیار نہیں تو پھر سیدھا کہو کہ تمہیں صرف درد کا احساس چاہیے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ سیدہ، تم ٹوٹ رہے ہو، اچھی بات ہے، جو نہیں ٹوٹتے وہ پتھر بن جاتے ہیں، مگر یاد رکھو ٹوٹنے کے بعد یا تو انسان بکھر جاتا ہے یا پھر سے کچھ نیا بن جاتا ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کیا بنو گے۔ میں تمہیں تسلی نہیں دوں گا، میں تمہیں امید نہیں بیچوں گا، میں یہ صرف کہوں گا اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ورنہ بیٹھ جاؤ اور کم از کم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ بہت شکریہ۔